ویلکم بیک. بڑی گرما گرم ڈیبیٹ جو ہے وہ پہلے سیگمنٹ میں ہو گئی تھی. اب ذرا کچھ صورتحال کے پی کے معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں. گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اہم ایشوز پر جو ہے وہ ان سے بات کرنی ہے. شاہ صاحب سب سے پہلے ایشوز پر ہم بات کریں. آپ کی تبدیلی کی خبریں بڑی اڑ رہی تھیں. ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں. آج آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی بات کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس معاملے کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے وہ سب سے پہلے جو بڑی ذمہ داری تھی وہ مرجر کے حوالے سے تھی، انضمام کے حوالے سے. انضمام کے حوالے سے جو ذمہ داری آئی تھی وہ اللہ نے وہ کام کروایا میرے سے، اور آپ کے سامنے اس کا رزلٹ، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد میں نے فوکس کیا جو کہ میری ذمہ داری بنتی ہے خیبر پختونخوا کے یونیورسٹیز کے ماحول کے اوپر. 29 پبلک میں ہر چیز پہ آتا ہوں آپ سے، میں نے بات کرنی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں میڈیا میں بیان بھی دیے. آپ نے اس میں یہ کہا کہ یہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کس منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. تھوڑا اس کے اوپر بتائیے گا کہ آپ کی تبدیلی سے متعلق بڑی رومرز چلتی رہی، میسج سوشل میڈیا پر اس کی ڈسکشن ہوتی رہے گا. دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں سٹینڈ لے رہا ہوں اور جو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن ہوگی، چیز واضح ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو جو میں ریفارمز لا رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر، جو میں اپنے عقیدے کے مطابق سٹینڈ لے رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. کن سیکٹرز میں ایشو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک میں ایکشن لے چکا ہوں یونیورسٹیز کے اندر، جو ابھی تک میں سٹینڈ لے چکا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ سارا پروپیگنڈا چلاتے ہیں. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دونوں سائڈز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. یونیورسٹیز کا ماحول بڑا خراب اور ایک مافیا کی صورت. آپ کی گومل یونیورسٹی کے پی کے میں پچھلے دنوں ایک سکینڈل سامنے آیا، جو پروفیسر صاحب جو ہے وہ وہاں پر بڑی بد اخلاقی اور بڑی غیر اخلاقی معاملات میں وہ پائے گئے. یونیورسٹیز کے اندر اصل ایشو ہے کیا، اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یونیورسٹیز کے اوپر جب میں نے فوکس کیا تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز کے اندر میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میرے پاس بجٹ اپروول کے لیے لاتے ہیں تو پہلے پیسے لے جاتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بجٹ لاتے ہیں کہ اس کو پاس کراؤ. اب طریقہ یہ بالکل الٹ ہے. پہلے آپ نے بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس ترتیب سے خرچ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آڈٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ آڈٹ ماننے کو بھی وہ تیار نہیں تھے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ دیکھو، کنٹرولر کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے، رجسٹرار کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے، وائس چانسلر کا ایک پوسٹ ہے جو کہ علیحدہ ہے. یہ ساری لوگوں کو ٹیچنگ کیڈر سے لینا، پھر اس کے اوپر ایک مونوپلی بنانا، پھر بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل میرے پاس بہت سارے کیسز آئے ہراسمنٹ کے. میں نے ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر کہا کہ جناب پیپر اسی ڈپارٹمنٹ میں چیک نہیں ہوں گے، کیونکہ وجہ کیا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پروفیسر پڑھاتا بھی ہے اور وہی گریڈنگ بھی کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کے گریڈ کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت سارے چانسز ہیں کہ جب آپ ایبسلیوٹ اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہو تو لوگ جو ہے وہ ہیرس فیل کرتے ہیں، آپ کو کسی کو اوپر لانا، کسی کو نیچے لے جانا. اس کی مجھے بڑی کمپلینٹ. تو میں نے یہ آرڈر کیا، میں نے آڈٹ کو مینڈیٹری بنایا کہ آڈٹ ہوگا. میں نے یہ کہا، آپ نے جب ہراسمنٹ کے کیسز سنے اور آڈٹ جو یونیورسٹیز کا ہونا چاہیے، یہ تو دونوں بڑی اچھی باتیں ہیں، اس پہ آپ کو ریزسٹنس ملنا شروع ہوئی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹس کو کے حالات یونیورسٹیز کے اندر جو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو ظاہر ہے ان کو تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایکشن لیا گومل یونیورسٹی کے اندر. جب میں نے انکوائری کی تو انکوائری کے اندر کچھ لوگ 12-13 لوگ یہ ایسے ہیں کہ جن کی ڈسمسل سامنے آ گئی. اب آپ لوگوں کو ڈسمس کر رہے ہو، آپ لوگوں کو کا ہاتھ پکڑ رہے ہو کہ آپ ہیراسمنٹ نہیں کر سکتے، آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہو فائنینشیل. آج کل یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے بجٹ کے معاملات چل رہے ہیں، اتنا فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے اس لیے کہ فنڈز کو مس یوز کیا ہے، برڈن جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. اچھا،
تو اگر آپ بجٹ پہلے اپروو کراؤ پھر اس کے مطابق سپینڈ کرو پھر اس کی آڈٹ ہو تو چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں. میں نے کچھ انکوائریز بھیجی ہیں FIA کو بھی. میں ادھر شفٹ. اب ایک اور مسئلہ, ایک قانون ہم لا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کے, قانون ہم لا رہے ہیں کہ جو قانونی سکم تھے, فار ایگزامپل سینٹ فیصلہ لیتا ہے اوپر فورم ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سینڈیکیٹ نے. ٹھیک, سینڈیکیٹ اگر نہ چاہیں تو قانون خاموش ہے. اب یہ سکم دور کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو وائس چانسلر کا پوسٹ اگر کوئی PhD ڈاکٹر ہے اور اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے تو دیٹ از دا بیسٹ, لیکن ایکچولی پوسٹ ہے ایڈمنسٹریٹر کا کہ یہاں پر ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ مافیا سے نہ ڈرے اور نہ ان کے ہاتھ میں کھیلے. اچھا, جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ فائنینشیل ڈسپلن ہوگا, ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کا جو ٹریجرر ہوتا تھا وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا تھا. میں نے ایڈیٹر جنرل سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں چھوٹی یونیورسٹی کے لیے گریڈ 18 اور بڑی کے لیے 19 کا وہ ایگری کر چکا ہے آفیسر دے دیں, تاکہ کوئی ٹیچنگ کیڈر سے کوئی بندہ جا کے ادھر بیٹھے. جب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کا ہوگا تو اس کو طریقے کا پتہ ہوگا اور کچھ فائنینشیل ڈسپلن آئے گا. تو لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. میرٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو. سو مچ سو کہ سر میرا سوال یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, بیکاز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی ریزرویشن. دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میں فائنینشیل ڈسپلن ٹھیک کر رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کم از کم فائنینشیل برڈن ہو. ایک غریب آدمی کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے. اگر یونیورسٹیز کے اندر فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. نمبر 3 چیز اس میں ہوگی. تو یونیفارمٹی کس طرح لائیں گے آپ کہ آپ میری کوشش ہے کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ٹریجرر آئیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پہلے سے اپروو کروا دیں. یہ نہیں کہ بعد میں کہیں کہ جی ہم نے یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جہاں پبلک پیسہ خرچ ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں نے. لیٹس موو فارورڈ. اب مجھے بتائیں 2 سال کی کارکردگی, 7 سال تو KPK میں آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں, 2 سال فیڈرل میں آپ کے ہو گئے ہیں, کیا ٹارگٹس اچیو کر سکے ہیں گورنمنٹ؟ کیونکہ بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی ہیں تحریک انصاف. دیکھیں جب KPK کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو کلیئر اس لیے ہے کہ جب ہم نے 5 سال وہاں حکومت کی تو آپ نے الیکشن کا ریزلٹ دیکھا. اب اس ڈیٹیل میں جاؤں کہاں تک ہم ٹرانسپیرنسی لا سکے اس کے اندر, کہاں تک ہم میرٹ لا سکے اس کے اندر. یہ آپ کے بلین ٹری سونامی پہ سوال اٹھا ہوا ہے, آپ کے BRT پہ سوال اٹھا ہوا ہے, آپ کی کئی ایسی چیزوں کے اوپر اس وقت سوال اٹھا ہوا ہے جن کو آپ اپنا کریڈٹ مانتے ہیں. یعنی دیکھیں سوال اٹھنا یا سوال اٹھانا یہ الگ بات ہے. آپ نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس قوم کے مستقبل کے لیے کیا کیا. اب پرائم منسٹر صاحب دنیا کے لیڈرشپ اور دنیا کے لیڈر کے طور پر سامنے اس لیے آئے کہ انہوں نے یونیورسل ایشوز کو جو ہے وہ چیلنج کیا. اب بلین ٹری جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے اس کے لیے. اب اگر کوئی اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہ بلین ٹری سونامی منصوبے میں بلین ٹری لگے ہیں بلکہ کروڑوں میں بھی نہیں لگے. اور اپوزیشن کا یہ بھی ماننا ہے یہ BRT, اب BRT تو ظاہر ہے, اب کیا BRT ویسے کب سے فنکشن, آج تو خیر اس کا ایک چلو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. BRT ویسے کب تک چل پڑے گی مکمل فنکشن؟ میں آپ کو بتاؤں عید کے 15 دن بعد میں کہتا ہوں, بلکہ 10-15 دن کے اندر لانچنگ ہو جائے گی, اس کی لانچنگ ہو جائے گی. میں ذرا وقت تھوڑا کم ہونے کی وجہ سے کچھ اور سوالات بھی آپ کے سر. یہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ نہ کرانا, 2021 تک مؤخر کر دینا, آپ لوگوں نے خاموشی سے اسمبلی میں گیا آپ کی اور نکل کے آ گیا, یہ PTI کے منشور کی نفی نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ اختیارات جانے چاہیے, 3rd ٹیئر کو جو ہے پاورفل کرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت تو آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند ہیں. اس وقت تو آپ کوئی بھی الیکشن, یہ آپ دیکھیں جو حلقے خالی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہو رہا, کیونکہ جو ایک کرونا کی وبا ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے فروری مارچ کے بعد سے جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کس میں کیوں لے گئے, آپ کچھ مہینے بعد کر لیتے. دیکھیں کچھ مہینے بعد ہو, 21 کے اندر ہو, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ڈیلیبریٹلی ٹال رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ KP کے اندر جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے یعنی ہم نے
लोकल बॉडीज इलेक्शंस करवाए। बाकियों ने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करवाए, बाकियों ने सुप्रीम कोर्ट के कहने लेकिन पर। आज जब आप पूरी तरह ऊपर और नीचे बाइख्तियार हैं तो आप भी 2021 पे ले गए। तो आप जरा कोरोना का हल ढूंढ लें तो हम, अगर कोरोना की वजह से आपने अगले साल पे इलेक्शन नहीं, ये अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है। कोरोना से पहले क्यों नहीं कराया आप इलेक्शन? कोरोना से पहले क्यों नहीं कराया? देखिए, इलेक्शन कोरोना से पहले क्यों नहीं कराया? देखो, जब आपका मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा हो, अब मैं आपसे पूछता हूं, आते ही कितने बिलियन डॉलर्स देने पड़े जो कर्ज लिए गए थे, और जो ऐसे कर्ज लिए गए थे कि हाई इंटरेस्ट के ऊपर कर्ज लिए गए थे। आपकी गवर्नमेंट ने 2 साल में पिछली दोनों हुकूमतों का कर्ज लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमने पिछले दोनों हुकूमत का कर्ज वापस करने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए ना, आप ये भी बताएं ना कि आपने इंटरनेशनल इदारों को पैसे तो देने होते जब आपने लिए हैं, लेकिन उतना ही कर्ज आपने लिया भी है ना, फिर बल्कि ज्यादा लिया नहीं। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें, रुपए की वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो बर्डन आया वो आपके सामने है कि पूरा प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे दुनिया के चक्कर लगाते रहे और सारे लोगों के पास जाते रहे, इसलिए कि आपका मुल्क बैंकरप्ट होता जा रहा था। ठीक सर, मैं जरा आगे फाटा मर्जर का आप लोग ये क्रेडिट लेते हैं कि उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली सारी चीज़ों को किया और आपने उसको डील भी किया सारे मसले को, लेकिन क्या फाटा मर्जर के बाद फाटा के लोगों को उसके फ़वाइद हासिल हो सके हैं? वो जो पैसा वहाँ लगना था वो वहाँ पर नहीं लग पा रहा। देखिए, फाटा के जो मर्जर की 3 बड़े पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो कबायली आवाम के जो एज कबायली जो मराहत थे वो हमने न सिर्फ रिटेन किए बल्कि उसको डबल किया। लिहाजा मर्जर से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जो एज ए कबायली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके जो मराहत, चाहे उसके स्टूडेंट्स उसके कोटा है, चाहे जॉब कोटा है, चाहे स्कॉलरशिप्स है, कुछ भी एक नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो सेटल्ड एरिया के कुछ मराहत से, फंडामेंटल राइट से वो महरूम थे, वो एक्सटेंड हुए। और तीसरी बात, हमने उनकी कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखा। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से उनके जो वे ऑफ लाइफ है वो चेंज हो जाए। अब आपकी जो बात है वो ये है कि जब आप डेवलपमेंटल स्कीमें शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको स्कीमों की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी, फिर उसके बाद PC1, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल, फिर उसके बाद उसकी टेंडरिंग, और उसके बाद उसके अंदर पैसा जाता है। पैसा हमने दिया है, ज़्यादातर हमने कंपनसेशन के अंदर भी पैसा दिया है कि उस हिसाब से कि जो लोगों के घर तबाह हुए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, जो लोगों के बिजनेसेस तबाह हुए थे। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाटा को अब जो उसके अंदर स्पेंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए कि अब वो सारे स्टेज कंप्लीट हो चुका है। और ये मराहत और ये इंज़िमाम का हिस्सा है, ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई रिलीफ नहीं है कबाइलियों के लिए, ये इंज़िमाम का हिस्सा है। इसलिए ये इंज़िमाम का हिस्सा है कि ये हम प्लेज कर चुके हैं, ये हम कबाइलियों के साथ वादा कर चुके हैं। 1000 बिलियन इन 10 years, ये उनके साथ वादा है। और इंशाल्लाह जब इस स्कीमों के ऊपर काम शुरू होगा तो फिर आपको पैसा स्पेंड करने में कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी। आप फिर 100 बिलियन से ज़्यादा भी एक साल में खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रवा दवा स्कीमें होती हैं। तो लिहाजा कोई भी चीज़ आप जब आप शुरू करते हैं तो उसमें स्पेंडिंग का आंसर आता है। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है और तमाम प्रोविंसेस से भी कि खैबर पख्तूनख्वा ने न सिर्फ मर्जर को, ये पाकिस्तान का इशू है, ये खैबर पख्तूनख्वा का इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने मर्जर को एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंट कराया और बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन जो कमिटमेंट है वो बाकी तीनों सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का भी है 100 बिलियन रुपीस पूरे करने में। ठीक, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे और कुछ और अहम मामलात KPK से मुताल्लिक और PTI की 2 साल की कारकर्दगी इन फेडरल ऑल्सो, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।